بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف لین کہ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اور ان کو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا حروف مدہ کہ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور حروف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ اور حروف لین کو میں نے اس وجہ سے ریپیٹ کر دیا یہاں پہ دوبارہ کیونکہ آج ہم مد اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ مد اور اس کی اقسام کے لیے حروف لین اور حروف مدہ کا پختہ ہونا اور اچھی طریقے سے یاد ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر مد اور اس کی اقسام کا میں خلاصہ بتا دوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ یا ساکن حرف آ جائے تو وہاں مد کیا جائے گا، اور حروف لین کے بعد ساکن حرف آ جائے تو وہاں مد لین ہوگا۔ یہاں پر ہم مد کی 6 قسمیں پڑھیں گے: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم، مد لین عارض۔ مد متصل، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہا جائے گا۔ متصل کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب اس کی مثال جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جاء جیم الف زبر جا، الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں مد متصل ہوگا۔ سوء العذاب، سو سین واو پیش سو، واو مدہ ہو رہا ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہنی نون یا دے نی، یا مدہ ہو رہا ہے، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے مد متصل۔ مری را یا دے ری، یا مدہ ہو رہا ہے، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا۔ اب یہاں پر جو مد متصل میں جو حمزہ لکھا جاتا ہے وہ حمزہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چھوٹا سا آئین ہے، آئین کا جو اوپر کا شیب ہے ویسا حمزہ کر کے لکھا گیا ہے۔ آگے مد منفصل کے اندر جو حمزہ لکھا جاتا ہے وہ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ جب ہم مد منفصل کی مثال پڑھیں گے تو وہاں پر اچھی طریقے سے ڈفرینشیٹ ہو جائے گا یہ۔ اس کے بعد ہے مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ منفصل کہتے ہیں جدا جدا کو، اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہے اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہا جائے گا۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل کی مثال جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا نون الف زبر نا، الف مدہ ہو رہا ہے، اعطینا، اعطینا کا حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کو قاف و پیش کو، واو مدہ ہو رہا ہے، واو مدہ کے بعد انفسکم کا حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی فا یا دیر فی، یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کے بعد انفسکم کا حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا۔ اب یہاں پر مد منفصل کا جو حمزہ ہے نا اس کا لکھنے کا انداز وہ الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر الف لکھا گیا، الف کے اوپر متحرک یعنی کہ حرکت لگائی گئی ہے، الف کے اوپر حرکت لگائی گئی ہے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ لیکن جو پیچھے ہم نے حمزہ پڑھا تھا جا کے اندر، سو آ کے اندر، ہنی ام مری آ کے اندر، اس کا لکھنے کا انداز الگ تھا۔ تو یہاں پر مد منفصل کا جو انداز ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے اعطینا، حمزہ زبر آ، الف ہے، الف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو اس طرح کا حمزہ لکھا جائے گا مد منفصل کے اندر۔ اس کے بعد ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون لازم آ جائے تو اسے مد لازم کہا جاتا ہے۔ اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
مد لازم کی مثال جیسے جان، اب یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے یعنی نون مشدد ہے. جس بھی حروف کے اوپر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. پہلا والا ساکن ہوگا، دوسرا جو ہے متحرک ہوگا. اب یہاں پر نون کو میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے سمجھانے کے لیے. تو نیچے دیکھیے کہ نون، پہلا نون ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. تو کیا ہوا؟ جیم الف زبر جا، جا، یہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد نون ساکن ہے تو مد لازم ہوگا یہاں پر. اس کے بعد جیسے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں پر بھی دابا، با کے اوپر تشدید ہے یعنی کہ با 2 دفعہ ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو دوسرا جو متحرک ہے اس کے اوپر زبر ہے اور پہلا جو ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے. دال الف زبر دا، الف مدہ ہو رہا ہے، با ساکن ہے، پہلا با ساکن ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. دابت، وما من دابت فی الارض. اس کے بعد جو مثال ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ، طا الف زبر طا، یہ الف مدہ ہو رہا ہے، میم جو ہے مشدد ہے، پہلا میم ساکن ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. دوسری مثال وَلَا الضَّالِّينَ، دا الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد لام جو ہے مشدد ہے، پہلا لام ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. آل، آل کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. اس کے بعد ہے مد عارض. حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو یعنی کہ ساکن ہو نہیں، عارضی سکون ہو یعنی کہ خود سے ساکن کیا گیا ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں. اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں عالمین، نون جو ہے وہ ساکن نہیں تھا، متحرک تھا، نون زبر نہ تھا، ہم نے اس کو خود سے ساکن کیا. یہ ساکن نہیں تھا، ہم نے خود سے ساکن کیا تو یہاں پر مد عارض ہوگا. اگر ہم ساکن نہیں کرتے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو یہاں پر عالمین پر اگر ساکن نہیں کریں گے اور عارضی سکون نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر مد نہیں ہوگا. مد کس صورت میں ہوگا؟ جب یہاں پر عارضی سکون دیا جائے گا یعنی کہ خود سے ساکن کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد مد لین عارض. حروف لین کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں. اس کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش. اب دیکھیں یہاں پر بھی یا ساکن تھا، اس سے پہلے زبر تھا تو یہاں پر یا لین ہو رہا تھا. یا لین کے بعد شین کے نیچے 2 زیر تھی، میں نے اس کو خود سے ساکن کیا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، خود سے ساکن کریں گے تو سکون عارضی ہے، سکون عارضی ہوگا تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا. اگر ہم یہاں پر ساکن نہیں کریں گے تو مد نہیں ہوگا جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، ہم نے یہاں پر مد نہیں کیا. اب سیکنڈ لائن میں دیکھیں وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، یہاں پر بھی ہم نے خود سے ساکن کیا. اصل میں کیا تھا؟ خوف فا کے نیچے 2 زیر تھی لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا. واو ساکن ہے، واو سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہو رہا ہے، واو لین ہو رہا ہے. اس کے بعد سکون عارض یعنی کہ ہم نے فا کو خود سے ساکن کیا. فا ساکن نہیں تھا، فا کے نیچے 2 زیر تھی، ہم نے خود سے ساکن کیا تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اس کے بعد مد لین لازم. حروف لین کے بعد اگر سکون لازم آ جائے تو اسے مد لین لازم کہا جائے گا اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے کاف ہا یا عین
صاد. اب میں نے نیچے کاف ہا یا عین صاد اس کو الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے. تو اب یہاں پر عین کو دیکھیں, عین کے اندر کیا ہو رہا ہے, مد لین لازم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یا ساکن تھی, یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر جو ہے فتح ہے, یعنی کہ عین کے اوپر زبر ہے, یا ساکن ہے یا اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو رہا ہے, اس کے بعد نون ساکن ہے تو یہاں پر یا لین کے بعد سکون لازم آ رہا ہے. یا لین کے بعد اگر سکون لازم ہوگا تو مد لین لازم ہوگا. کیوں؟ یہاں پر یا لین کے بعد سکون لازم آ رہا ہے. اب اسی طرح دوسری مثال بھی سمجھ لیجئے. کاف, کاف الف زبر کا, الف مدہ ہو رہا ہے, فا ساکن ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. صاد الف زبر سو, یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے, دال ساکن ہے, صاد تو یہاں پر بھی مد لازم کیا جائے گا. کاف ہا یا عین صاد. اب ہم یہاں سے سورہ نصر کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو جیم الف زبر جا, الف مدہ ہو رہا ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل. نص صاد جو ہے حروف صفیر میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے. حروف مستعلیہ تو پر پڑھیں گے اور صاد سیٹی کی طرح اس میں آواز نکالیں گے. نصر اللہ, لفظ اللہ کے لام سے پہلے را ہے, را کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا, یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, تَنَّاسَ نون مشدد ہے, غنہ واجب ہوگا. يَدْخُلُونَ دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. فی دین اللہ, فی فا یا دیر فی یا مدہ ہو رہا ہے, دال یا دیر دی یا مدہ ہو رہا ہے. نلہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح ہا حروف ہلکی میں سے ہے, حمدی ہا حروف ہلکی میں سے, ربک با حروف شفوی میں سے ہے, واستغفر انہو کان توابا. انہو نون مشدد ہے, نون مشدد ہے تو غنہ واجب ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم.